اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اہلہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آغاز ویڈیو میں حسب سابق آپ سب سے اپنی صحت و سلامتی، اہل خانہ کی صحت و سلامتی اور تمام اہل ایمان میں سے جو مریضان ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے دعائے صحت کی خاص التماس، اور جنہوں ان میں سے آپ کے میرے مرحومین، جنہوں ان میں سے جو موحد محب قرآن و اہل بیت دنیا سے جا چکا، ان سب کی مغفرت کے لیے دعائے مغفرت کی التماس۔ آج کی مختصر ویڈیو میں کچھ سوالات کا احاطہ، نچوڑ، خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو کبھی ہمیں واٹس ایپ گروپ کے تھرو موصول ہوتے رہے اور کبھی پرسنلی ان باکس پہ خاکسار تک پہنچتے رہے، تو یہ پھر گاہے بگاہے پہلے تو ایک باقاعدہ الحمدللہ سلسلہ تھا میرے اس چینل پہ، ہفتے میں ایک نشست ہوتی تھی کہ آپ کے سوال ہم پڑھ کے دکھاتے تھے، یعنی سکرین پہ بھی لگاتے تھے اور پڑھ کے پھر ان کے جوابات بھی ہم آن کیمرہ ہی دیتے تھے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صحت کے معاملات میں مزید بہتری لائے تو آہستہ آہستہ وہ بھی سلسلہ ہم نے ایک رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ سوچا ہے کہ معاملات صحت جب بالکل اس پہ نارمل اس پہ آ جائیں تو ہم لائیو بھی آیا کریں، ہفتے میں ایک دن 2 دن جو ہے نا 1 گھنٹہ مختص کریں اور ٹاپک دے کے کہ آج اس ٹاپک پہ لائیو آ کے آپ گفتگو کریں، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال کریں، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ بھی لے کے چلیں گے اللہ کی مدد توفیق اور اس کے اسباب کے ساتھ۔ آج پہلی بات یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے ہم سے وہی ٹیپیکل کچھ ایسے سوالات ہیں کہ جس شیعت کو بچپن سے دیکھ دیکھ کے ایک شیعہ نوجوان بڑا ہوتا ہے، پروان چڑھتا ہے، تو پھر جب آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا وہ ہے، بات بات پہ ویڈیو آ جاتی ہے، بات بات پہ مناظروں کے چیلنج ہو جاتے ہیں، تو پھر جب ان کا ٹاکرا ہوتا ہے تو کچھ چیزوں پہ یہ نوجوان ان پہ حاوی ہو جاتے ہیں اور اکثر چیزوں پہ یہ منہ سا لے کے آ جاتے ہیں کہ جناب جب اگلے کہتے ہیں کہ اپنی مستند معتبر کتاب سے حوالہ لاؤ، تو آج صرف مختصراً آپ کو تفصیلات میں جائے بغیر جو کوئی حوالہ پوچھے گا تو پھر حوالہ جات دیتے رہیں اور پڑھے بھی ہوں، لیکن آپ کو فی الحال تفصیلات میں جائے بغیر سمپل وہ پوائنٹ بتانے ہیں کہ وہ امور، وہ کام، اس پہ میری ایک ویڈیو عقیدہ توحید سے ریلیٹڈ پہلے بھی ہے کہ وہ 5 چیزیں جو ائمہ اہل بیت نے نہ کی نہ دینے کی کرنے کی ترغیب دی، کہ وہ کام جو ائمہ اہل بیت نے کبھی نہیں کی، وہ اعمال کے لحاظ سے بھی ہیں، عقائد کے لحاظ سے بھی ہیں۔ عقائد کے لحاظ سے اس لیے کہ کبھی ائمہ نے ان عقائد کا نہ پرچار کیا، نہ اظہار کیا، نہ ترغیب دی، نہ تلقین کی، نہ اس کا ثواب بتایا، نہ اس عقیدے کو نہ رکھنے کا نقصان بتایا، نہ رکھنے کا نفع بتایا۔ وہ اعمال جو نہ کبھی خود کیے نہ کبھی کسی کو کرتے دیکھا تو خاموش رہ گئے، کہ خاموشی بھی تائید کی ایک شکل ہوتی ہے، اور نہ ہی آنے والے شیعوں کے لیے جو اکثر پیغامات ہمیں ملتے ہیں، ہمارے شیعوں تک ہمارا سلام پہنچانا اور ان کو یہ تلقین کرنا، یہ کہنا ایسا کریں ویسا، ان جو چیزوں کا بھی اجمالی ذکر ہوگا، ان میں سے کسی کا انہوں نے ذکر تک نہیں کیا۔ سب سے پہلے اس میں چیز جو ہے وہ ائمہ اہل بیت نے جس عقیدے کو نہ کبھی رکھا، نہ سکھایا، نہ پہنچایا، نہ اظہار کیا، وہ عقیدہ توحید سے ریلیٹڈ، یعنی بنا دیا گیا ریلیٹڈ، توحید تو خالص اور نتری ہوتی ہے، نکری ہوتی ہے، وہ ولایت تکوینی ہے۔ ولایت تکوینی کا لفظ آپ کو ائمہ اہل بیت کی کسی مستند اور معتبر حدیث میں، فرمان میں، دعا میں لفظ ولایت تکوینی ملے گا، وجود ہی نہیں ملے گا، اور نہ ولایت تکوینی سے ریلیٹڈ یہ نظریہ کسی امام معصوم کا آپ کو ملے گا کہ انہوں نے کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اسی طرح تصرفات کے سارے حق دے دیے باذن اللہ، کہ جس طرح سے وہ کائنات میں تصرف اس کی ذات پاک کرتی ہے، کرنے کا قادر مطلق اختیار رکھتی ہے، ویسے ہی اس نے ہمیں بھی حق دیا، نہیں، ولایت تکوینی کہتا ہے۔ ہاں، یہ جو واقعات آپ کو ملتے ہیں یہ خود امام محمد باقر علیہ السلام جو ہے سرکار، انہوں نے بھی، اور امام جعفر الصادق علیہ السلام نے بھی، اور امام علی رضا علیہ السلام نے بھی، یعنی مختلف ائمہ سے ایک ہی روایت مختلف الفاظ کے ساتھ ملتی ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے اسم اعظم کو جانتے ہیں، لہٰذا جب ہم پڑھ کے اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو مستجاب کرتا ہے، یہ اتنا وہ ملتا ہے۔ باقی قالین کے شعر کو اشارہ کرنا یا اس کی طرف دیکھنا، اس کا متحرک ہو کے آ کے جادوگر کو کھا جانا، یہ ولایت تکوینی کے تحت نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی عطا کے تحت ہے، یہ اللہ رب العزت کا معجزہ ہے جو کبھی انبیاء کے ہاتھوں میں اور کبھی کرامت بن کے اولیاء امت ائمہ کے ہاتھوں، تو یہ اس کا ولایت تکوینی سے وہ نہیں ہے۔ ائمہ اطہار جو اسم اعظم جانتے ہیں، جس کو پڑھ کے وہ دعا کرتے ہیں اور اللہ قبول
شرف قبولیت بخشتا ہے، وہ دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ دعا ضروری نہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے سب کے سامنے کی جائے، وہ دل میں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے نے ہمیں یہ پریشانی بتائی ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ کافی میں نہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کافی سالوں سے بے اولاد ہے، یا اللہ اس کی جھولی میں اولاد ڈال، اس کو یہ پڑھنے کا ہم نے کہا ہے، تیرا نام لے کے تجھ سے دعا مانگے گا تو اس کو خیر ڈال دے۔ تو یہ معاملات کل بھی ہو سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے شیر کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ یا اللہ یہ جادوگر تمسکر اڑا رہا ہے، اللہ پاک اب اس میں جان ڈال، اس کو کھائے، لوگوں کو پتہ چلے کہ اولیاء اللہ کا مذاق نہیں اڑاتے، یہ سب ہی ہو سکتا ہے۔ تو ولایت تکوینی کا عقیدہ، الفاظ، اس کے اختیارات، اس کے تحت اختیارات، ان کا ذکر ائمہ کی کسی مسند حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا۔ دوسری چیز، ائمہ طہار، ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے کبھی بھی کسی امام نے اللہ کے علاوہ نہ کسی دسترخوان کا اہتمام کیا، نام خدا کے علاوہ۔ ہاں، احصال ثواب منسوب کر دینا، کسی سے دسترخوان کا نام منسوب اس نیت سے کر دینا کہ یا اللہ یہ میری طرف سے نہیں، یہ ان کی طرف سے ہے، اس کا ثواب بھی ان کو پہنچا، یہ اور چیز ہے۔ لیکن ائمہ اہل بیت نے جب کسی کو کھلایا، کسی کو کچھ سکہ دیا، کسی کو پانی دیا، کھجور دی، اونٹ دیے، بکریاں دی، ریوڑ دیے، غلہ دیا، کچھ بھی دیا، اللہ کے نام پہ دیا۔ اور نہ ہی ہمیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں یہ کبھی سکھایا کہ محبت کے اس میں، وسیلہ کے اس میں اللہ کے نام کا کھلا دیا یا ہمارے نام کا کھلا دیا ایک ہی بات ہے، نہیں، یہ ایک ہی بات والا کنسیپٹ ہے ہی نہیں مکتب قرآن والے بیت۔ تو غیر اللہ کے نام پر کبھی ائمہ اہل بیت نے کسی کو نہ کچھ کھلایا، نہ پلایا، نہ ایسی کو ترغیب دی، اللہ کی رضا کے وہ خواہش مند رہے، انبیاء ہو، انبیاء کے بعد آل محمد علیہ السلام جیسی بابرکت ہستیاں ہوں، اللہ کی رضا تلاش کرتے رہے، قرب اللہ کا حاصل کرتے رہے، اور اس میں اضافے کے ہمیشہ وہ اس کے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام و مرتبہ دیا وہ اپنی جگہ ایک کھلی واضح نشانی ہے جو آل محمد علیہ السلام کو نصیب ہوئی، معرفتیں، عظمتیں، جی رفتیں، وہ سب کے سامنے ہے۔ لیکن ائمہ اہل بیت کی عزت و انکساری اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول میں لگے رہنا، یہ ان کی زندگی کا سب سے بہترین نمونہ تھا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے کبھی کوئی ایسی نیت نہ کی ہے نہ سکھائی۔ تیسرا، ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے کبھی کسی نے قربانی ہو یا ویسے صدقے کے لیے کوئی جانور ذبح کیا جا رہا ہو، یا ائمہ اہل بیت نے کوئی منت کو عہد مانا ہو، جیسے جناب حسنین کریمین علیہ السلام کا وہ ملتا ہے سورۃ دہر کا جو سبب نزول ہے، اس میں سے یہ بھی ملتا ہے کہ جب وہ بیمار ہوئے شہزادے، تو جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ اور جناب امام علی مرتضیٰ علیہ السلام نے منت مانی نفلی روزوں کی۔ تو ائمہ اہل بیت کے گھر سے، ان کی تعلیمات سے، ان کی ترغیبات سے ہمیں اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی منت اٹھانے، ماننے، کسی سے براہ راست مخاطب ہو کے براہ راست یہ کہنے کی کبھی کوئی تاریخ میں گنجائش نہیں ملتی، نہ ائمہ ہمیں دیتے نظر آتے ہیں کہ براہ راست اللہ کے علاوہ کسی کو مخاطب کر کے یہ کہا جائے کیا میرا یہ کام کر دیں، میں آپ کے نام کی یہ پیالے بھر دوں گا یا بھر دوں گی، یہ نیاز بانٹ دوں گا یا بانٹ دوں گی، اس طرح کا کوئی بھی، بلکہ اس کو شرک جلی سے منسوب کیا گیا ہے چونکہ واضح قرآنی آیت کے خلاف ہے۔ تو یہ کام سے بھی ہمیں چکنا رہنا ہے۔ ہم جن کی محبت کا دعویٰ کرتے نہیں تھکتے، جن کی راہ میں ہم ہر چیز قربان کریں، تو کیا وجہ ہے کہ خود ساختہ عقائد اور بناوٹی عقیدت کیوں نہیں قربان کرتے؟ امام حسین علیہ السلام نے معرفت اس میں اہل بیت میں علامہ محمد اشتہار وردی جو ہیں، انہوں نے اعلیٰ مقام، انہوں نے ایک قول نقل کیا مختلف کتب کے حوالے کے ساتھ کہ سید الشہداء فرماتے ہیں کہ ہم سے محبت کرو اسلام کی محبت میں رہ کر، یعنی ایسی محبت جو بظاہر تم ہم سے جیسے گالی ہیں لیکن نقصان اسلام کا کر رہے ہو، اس کے بنیادی قائد کا کر رہے ہو، ایسی محبت ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ خلاصہ بتا رہا ہوں۔ اگلا کام جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے کبھی ثابت نہیں آپ کر سکتے، نہ آپ کو کوئی کر سکتا ہے، وہ ہمیشہ عادت بنا لینا کہ دو نمازیں ملا کے پڑھنی۔ گنجائش، آپشن ہونا ایک آپشن ہے، آپ کے پاس ایک آپشن ہے، آپ استعمال نہیں کرتے، آپ گناہ گار تو نہیں ہو سکتے۔ دنیاوی دیکھ لیں، آپ کو کوئی چیز خریدتے ہیں، ایک آپشن ملتی ہے کہ یار آپ یہ بھی کرنا چاہو تو کرو، آپ کے موبائل میں 5 GB ہے تو 4 GB ہے تو 3 GB ہے، آپ کے پاس آپشن ہے، سگنل بہتر چاہیے تو 3G 4G پہ چلا لو، فاسٹ سپیڈ چاہیے تو 5G پہ چلا لو، ذرا پھنس کے آپشن ہے۔ اگر 5G آپ کے فون میں ہے، آپ کے پاس، آپ آنر ہو اس فون کے کہ جو 5G ہے، لیکن آپ یوز نہیں کرتے، اب پاکستان میں بھی سنا نا آ رہا ہے، آپ یوز نہیں کرتے تو کیا آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے، جائزہ لے کے آؤ جی، یا کوئی بھی کمپنی پکڑ کے لے جائے گی، آؤ جی 5G فون رکھے ماما تے تو یوز ہی نہیں کرن دیا؟ نہیں، آپشن استعمال کرنے پر کچھ کوئی نہیں، نہ کرنے پر نقصان کوئی نہیں۔ تو دو نمازیں ملا کر بغیر کسی وجہ کے پڑھ لینا، اس کی روایات جو ملتی ہیں وہ ہمیں عادت والی نہیں ملتی ہیں۔ کوئی بندہ آپ کو یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ائمہ اہل بیت نے ہمیشہ ہی ظہر اثر ملا کے پڑھی تو مغرب عشاء ملا کے، نہیں، ایک آپشن ہے، گنجائش ہے، جلدی میں ہو، تھکے ہوئے ہو،
کوئی معاملہ ہے دو ملا کے بھی پڑھنا چاہو اور دونوں میں وقفہ اتنا رکھو کہ مکس نہ ہو. لیکن بدقسمتی سے آج آپ کو کیا کہیے گا, بچوں کو کیا کہیے گا, آپ دیکھ لیں ایک آدھے مدرسے کے علاوہ پورے پاکستان میں دیکھ لیں, دو نمازیں ملا کے دو جماعتیں آگے پیچھے, 3 اذانیں, ایک ہی اذان میں ظہر اثر, 5 اذانوں کی برکت سے بھی گئے. بہرحال وہ الگ موضوع بحث. تو ائمہ اہل بیت نے ملا کر ہمیشہ, پھر عرض کروں گا ہمیشہ نمازوں کو ملا کر پڑھا ہو. کوئی واضح حدیث, کوئی مسند حدیث, واضح ایسا نہیں ہے. اگر نہیں ہے مانتے بھی ہیں کہ نہیں ہے جی واقعی نہیں ہے, لیکن آپشن ہے, تو یہ اپنے طور پہ ایک نیا دین میں کام ایجاد کرنے والی بات نہیں بن جاتی. میرا سوال ہے علماء سے کہ اپنے طور پہ آپ اس کو عادت بنا لو, آج پہچان ہی بنا لو کہ جو 2 نمازیں ملا کر پڑھتا ہے اس کا مطلب شیعہ. گھر پڑھو, مسجد میں پڑھو, جب پڑھو گے ملا کے پڑھو گے. ایسی کوئی عادت بھائی بنانے کی ہمیں نہ ترغیب دی گئی ہے, نہ ہمارے ائمہ نے ایسا کچھ کبھی کیا ہے. اگلی چیز جو ائمہ اہل بیت کے گھر سے آپ کبھی ثابت نہیں کر سکتے, کچھ بھی آپ کر لیں, وہ عزاداری کے عنوانات سے کچھ رسومات کا اجرا ہے. غم حسین علیہ الصلوۃ والسلام, ائمہ اہل بیت نے امام علی مقام سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام, ہماری جانیں آپ کے قدموں پر قربان, کبھی بھی ان کے غم کی تشہیر کے لیے, اس واقعہ کی تشہیر کے لیے, جو ہم جو لوگوں کو مثالیں دیتے ہیں, جی 4 بندے زنجیر مار رہے ہو تو 5 بار روک کے پوچھتا ہے کیوں مار رہے ہو, وہ پورا واقعہ بتاتے ہیں تو پھر وہ بھی مارن لا پیندا. نہیں, یہ دل کے بھلانے کو غالب خیال اچھا ہے, یہ وہ والا مصداق ہے. ائمہ اہل بیت نے کبھی بھی واقعہ کربلا کی تشہیر کے لیے, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے, یا شیعت کے پھیلاوے کے لیے کبھی یہ امور سر انجام نہیں دیے کہ ہلکے بنا کر ماتم کرنے کی ترغیب دی ہو, خواتین کے سامنے قمیضیں اتار کے ماتم کرنے کی اجازت دی ہو, کسی کو کرتے دیکھا اور خاموش رہے ہو. خونی ماتم کی کوئی ایک ہلکی سی ضعیف سی بھی روایت آپ کو نہیں ملتی کہ خونی ماتم ائمہ نے کبھی کیا ہو, باقاعدہ اہتمام کر کے کیا ہو. ہاں جی, کربلا کے واقعے سن کے شعراء کی زبانی سید سجاد علیہ السلام کی آنکھوں میں سے خون جاری ہو جانے والی روایات کو منوان آپ لے بھی لیں تو وہ باقاعدہ اہتمام کر کے نہیں ہوا. سیدہ پاک ثانی سلام اللہ علیہ, ان کی ہماری سے سر ٹکرا کے سر زخمی کرنے والی بات سر مبارک کو دے کے, وہ بھی باقاعدہ اہتمام کر کے, اور ہر سال نہیں ہوا. وہ اپنے بھائی کا وہ دے, اگر اس کو منوان درست مان بھی لے, آیت اللہ سید حسین فضل اللہ نے ثابت کیا اپنی کتاب میں کہ روایت درست نہیں, لیکن چلو مان لیا, وہ سر مبارک دیکھ کے غم کی شدت میں ایسا ہوا, نہ کہ ہر بار ہوا, ہر سال ہوا, اور باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ہوا. اسی طرح ائمہ اہل بیت سے شبیہات کا بنانا یا اس کو ترویج دینا, چلو علماء نے کہا جی مباح ہے. عزاداری کی الگ عزاداری تو وہ ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, دین ان پہ مکمل ہوا ہے, اور کچھ چیزیں اس میں جو ثابت ہیں بارہا آپ کی خدمت میں پیش کی. گریہ کرنا ثابت, غم کی حالت میں رہنا ثابت, اس واقعے کا آگے تشہیر کرنا ثابت. اس سے آگے جو بھی کچھ بڑھ کے ہے وہ ائمہ اہل بیت کی زندگی میں بھی نہیں ملتا. رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 11 اماموں کا دور, ان کے شیعان مختلف ادوار میں دیکھتے رہے, دنیا دیکھتی رہی, امت دیکھتے رہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3-4 چیزیں ثابت ہوئیں, اس سے بڑھ کے کیسی بات ہے. ائمہ اہل بیت نے بھی کوئی چیز اس میں ایڈ نہیں کی کہ اس کی وجہ سے شیعت پھیل جائے گی, اس کی وجہ سے یہ واقعہ کی تشہیر زیادہ ہو جائے گی. شبیہات کا بنانا ترغیب, دیکھیں اس پہ آپ پھر میرے پہ یہ آپ اٹیک کر دیں کہ آغا علی روحانی نے جناب شبیہات کا وہ کر دیا تو یہ کر دیا. بات آپ تک پہنچائی, مختلف سوالوں کے جوابات کا خلاصہ آپ تک پہنچایا کہ اگر آپ کہیں گے کہ اس کو ائمہ اہل بیت سے ثابت کرو تو قیامت تک کو مجتہد کو مفتی کو ذاکر کو وکیل ولایت علی نہیں کر سکتا, آپ کو ائمہ سے ثابت نہیں کر سکتا. علماء جو مباح کی اجازت دیتے ہیں اللہ جانے کس زوم میں دے دیتے ہیں, جبکہ علماء ہم جیسے طالب علموں سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ آج جتنی گنجائش ان چیزوں کو, اتنی گنجائش ہم دے رہے ہیں, ہمارے دنیا سے جانے کے 200 سال بعد یہ گنجائش اتنی نہیں بلکہ اتنی ہو جانی ہے. اللہ جانے پھر بھی کیوں دیتے رہتے ہیں, یہ اپنا جواب خود دیں گے. ائمہ اہل بیت سے اگر آپ کہیں ثابت تو ائمہ اہل بیت سے معاف کیجیے گا, شبیہات کا بنانا, ان کو ایک متبرک یا مبارک کے طور پہ سامنے لانا, ان کو چھوٹے بچوں کا بوسہ کرانا, ان کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعائیں, براہ راست مخاطب ہونا شبیہ ذوالجناح سے, شبیہ علم غازی عباس علمدار علیہ السلام سے, اس طرح کی کوئی چیز نہ صرف ائمہ سے ثابت نہیں, وجود ہی نہیں ملتا, تذکرہ ہی نہیں ملتا. تو یہ سلسلہ انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے. جی آج مختصراً گفتگو میں 4-5 چیزوں کی کوشش کی کہ جو جواب فردن وہ ان باکس میں دینے ہیں وہ اس ویڈیو میں دے کے, باقی بھی اگر کچھ سیکھنا چاہے تو اس سے سیکھ لے. ہمیں سکھا کے صلاح کرنا چاہے کہ ہر چیز ہی ائمہ سے ثابت ہے, یہ والی چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا, تو علی روحانی جو ہے طالب علم ہے, میری اصلاح کے لیے وہ مستند فرامین, مستند
ورنہ تو گھرنے والوں نے تو خطبۃ البیان بھی گڑا ہوا ہے کہ جس میں مولا علی فرما رہے ہیں انبیاء بھی میں بھیجنے والا، ہوائیں بھی میں چلانے والا، جی پیدا بھی کرنے والا میں، صاحب بھی میری، عبادت بھی میری، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر ناباشد۔ گھرنے والوں نے تو یہ خطبے بھی گڑے ہوئے ہیں۔ مسند مطابق قرآن ایک روایت دکھائیے گا کہ جن کے مطابق یہ چیزیں ائمہ اہل بیت نے کی بھی ہیں اور کرنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔